بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریتہ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریتہ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیۃ الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ صدق الہ العالمین۔ تو حقیقی عرفان میں آپ تمام سامعین ناظرین خدمت سلام اور خوش آمدید۔ سرنامہ کلام میں عزیزان محترم مسلسل ہی ہم سورہ مریم جو 19واں سورہ ہے قرآن شریف کو، اس کی آیت نمبر ہے 58 اور اس کا ترجمہ عرفان القرآن علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب سے ان سے لیے گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا اور یہ زمرہ انبیاء میں سے ہیں، یعنی اولاد آدم میں سے ہیں، اور جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں اٹھا لیا تھا، وہ جو تمام مومنین تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان سب کو منتخب کیا، اور وہی لوگ ہیں جنہیں ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ بنایا۔ جب ان پر خدائے رحمان کی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہم حضرت صالح علیہ السلام جن کا ذکر قرآن شریف پہ اور قصص الانبیاء میں 5ویں نمبر پر آ رہا ہے، اور ان کے معنی پوچھا گیا ہے۔ پہلا سوال ہے کہ اس کے معنی کیا ہے؟ اچھا، یہ میں آپ کی خدمت عرض کرتے چلیں کہ آج جو ہم پروگرام کر رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا، ان کا ذکر قرآن شریف میں صرف ہے، اور باقی تمام آسمانی کتب میں، نہ توریت مقدس میں، نہ زبور بزابیر میں، نہ ہی صحائف انبیاء میں، اور نہ ہی انجیل مقدس میں، انجیل جلیل میں، کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم آگے چل کے آپ کی خدمت پہ ایک فارمولہ پیش کریں گے کہ کسی بھی نبی کو اگر کسی بھی واقعات کو جاننا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آج صالح علیہ السلام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا ذکر ہم یوں کر دیں پہلے کہ قرآن شریف اور قصص الانبیاء میں نے کہا کہ 5ویں نمبر پر ہے، اور پورے قرآن شریف میں آج کے جو پہلا سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اسم مبارک کا کیا نام ہے اور یہ قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا ہے۔ تو فیروز اللغات صفحہ 885 کے مطابق صالح کا مطلب ہے لغوی معنی، یہ عربی صفت ہے، اسم نہیں، صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار، دیانتدار، نیک چلن، اور آخر میں ہے کہ ایک پیغمبر جو قوم سمود میں مبعوث کیے گئے تھے، ان کا نام تھا صالح، یعنی حضرت صالح علیہ السلام۔ اب سوال یہ تھا کہ دوسرا جز ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں کتنے مقام پر آیا؟ تو 8 مقام پر آیا ہے۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ چلوں گا چونکہ آج کا ہمارے پاس جو بہت زیادہ گفتگو کے مواقع ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے، تو میں مختصر طور پر چیز پیش کروں گا، اور یہ پہلے قرآن شریف کے حوالہ پیش کر دوں کہ کل 8 مقام پر ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 72 اور سورہ توبہ میں جو 9واں سورہ ہے قرآن شریف کو، اس کی آیت نمبر 120، اور سورہ ہود اس میں 3 مقام پر استعمال ہوا ہے۔ سورہ ہود 11واں سورہ ہے، 46، 62 اور 89 نمبر کا سورہ، اور سورہ شورى 26واں سورہ اس کی آیت نمبر 142، اور سورہ فاطر 35واں نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 10، اور سورہ تحریم 66واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 4۔ ان 8 مقام پر نام موجود ہے صالح یا صالحن کے نام سے۔ لیکن عزیزان گرامی، پورے قرآن شریف میں اگر ہم غور کریں گے، دیکھیں چونکہ وقت نہیں ہے لیکن ہم آپ کو مختصر پیش کرتے ہیں کہ 56 مقامات پر ان کا ذکر ہے۔ تو 56 مقام پر اگر اس سورہ کو، اس آیت کو اکٹھے کیے جائے تو ایک سورت بن سکتی تھی حضرت صالح کے نام سے، جیسا حضرت یونس کے نام سے ہے، ابراہیم کے نام سے، تو ان کے نام سے بھی ایک سورہ بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن بہرحال تو واقعات کو مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ اب چونکہ محدود وقت ہے اس لیے پوری بات ہم مکمل نہیں کر پاتے، لیکن چیدہ واقعات آپ کی خدمت پیش کریں گے آخر ان کا ذکر کیوں آیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم قرآن شریف میں نازل کردہ اس گفتگو کو ایک فارمولہ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک بزرگ یوں فرما رہے تھے کہ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور قرآن شریف ہی وہ جو کتاب ہے اس کتاب میں، یعنی اس سے پہلے قرآن شریف سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں وہ، اور قرآن شریف میں بھی ہدایت کا کہا گیا ہے، یعنی ہدایت ہے۔ اور کسی چیز کو جاننے کے لیے، کوئی واقعہ کو جاننے کے لیے 2 چیز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ 2 چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ کتاب قدیمی نسخہ موجود ہو،
یعنی اور آپ کو یاد دلاتے چلیں عزیزان محترم کہ ہم اسی پروگرام میں ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے کتابیات کے عنوان سے ایک گفتگو کی تھی، آخری نشست تھی وہ ہماری، اس میں جس میں حضرت ہود کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو اس میں ہم نے کتابیات میں سے 11 کتابوں کا تذکرہ کیا تھا جو 900 سال قبل مسیح میں لکھی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ 1000 سال کے بعد وہ کتابیں ملی، اور اس کو مانا جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہ کتاب فلاں شخص سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اب کیا چیز ہونی چاہیے؟ 2 چیز جو سب سے اہم ہے کسی بھی کتاب کے بارے میں جاننے کے لیے، وہ ہے نمبر 1 قدیم نسخہ، یعنی اس کتاب کا، جو بھی کتاب آپ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں اس میں جو واقعات ہے اس کتاب کا قدیمی نسخہ ہونا لازمی ہے۔ دوسری چیز اس کی سند موجود ہو کہ ہاں واقعی یہ سند ہے اس کتاب کی، اور قدیمی نسخہ اور معیاری سند یہ دونوں کو جب باہم کریں گے، ملائیں گے، لازمی ہے تو اس کتاب کے بارے میں رائے دینا یا تجزیہ پیش کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ناممکن نہیں ہو پائے گا، بلکہ وہ بالکل عین ہوگا وہ۔ اور مذہبی یا الہامی کتب میں اگر آپ غور کریں گے تو کتاب مقدس میں توریت مقدس جو حضرت موسیٰ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور مزامیر حضرت داؤد السلام، اور صحائف انبیاء جو مختلف انبیاء کے صحائف تھے وہ، اور انجیل جلیل جو حضرت مسیح کلیم اللہ اور روح اللہ سے متعلق ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز، اور وہ ہے ایمان بالغیب، ایمان کا لانا ضروری ہے۔ اب قرآن شریف کا دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اس کی 2 سے 5 آیت ہم آپ کی خدمت میں بڑی تیزی سے پیش کر کے جائیں گے ترجمے کے ساتھ، اور ترجمہ بھی ہم نے علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کے عرفان القرآن سے لیا ہے۔ دوسرا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کہتے ہیں کہ اللہ جانے اس کا رسول جانے اس کا ترجمہ، یہ آیت مقاطعات ہے۔ دوسرا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے۔ ذالکہ کے معنی وہ، الکتاب معنی خاص کتاب جو عظیم ہے، اور لا ریب فیہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، فیہ اس میں ھدی للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اور تیسری آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تیسری آیت میں تھا کہ بالغیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لانا یہ جز ہے۔ اور چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ اور وہ لوگ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور وہ آخرت وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت میں انتہائی کامل یقین کے درجے پر ہوں گے۔ اور 5ویں آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک المفلحون، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور حقیقی کامیابی یا فلاح پانے والے یہی ہیں۔ عزیزان محترم، یوں الہامی کتب کے لیے اب 3 چیز کیا ہے؟ قدیمی نسخہ، معیاری سند، اور ایمان بالغیب۔ کتاب مقدس کو اجازت حاصل ہے کہ جس میں قرآن نے اس کی تصدیق کی، اور صاحب قرآن یعنی پیغمبر اسلام نے بھی بغیر اس کی سند کے آپ نے اس کو تسلیم کیا اور بتایا کہ ہاں یہ قرآن میں کتاب مقدس کے بارے میں کہ نور ہے، ہدایت وغیرہ، یہ پچھلی نشست میں کئی گفتگو ہو چکی ہیں، اور اس کے بارے میں منفرد سنت قائم کی، اور وہ سنت کیا ہے کہ کتاب مقدس کا احترام کرنا، ایمان لانا، اور تیسری چیز کہ کتاب مقدس پر عمل کرنا۔ ان تینوں سنت پر عمل پیرا تو ہیں، لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں، تحقیق کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں عزیزان محترم، تو دست بستہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، یوں تو کتاب مقدس کے برعکس قرآن شریف میں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، آپ نے اپنی حیات میں، یعنی حیات جب حضور حیات تھے تو اپنے وہ آیا جو نزول ہو رہے تھے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، مختلف اشیاء میں پر انہوں نے اس کے تحاریر کی تھیں یا کروائی تھی حضور نے، لیکن شنیمی قسمت کے ان کے دور کے بعد، یعنی کہ آپ کا جب وہ دور کا وہ مکمل قدیم نسخہ جات دستیاب نہیں، جو حضور نے لکھوائے تھے، صحابہ اکرام نے لکھا تھا، وہ دستیاب نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور نہ ہی قرآن شریف کا وہ معیاری صحیح سند ہے، معاف کرنا کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن تک وہ چیز جو حضور نے پیش کیا تھا وہ اب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ جس اسلامی قدیم تواریخ میں لکھی جا چکی تھیں، یعنی اسلامی قدیم تواریخ میں لکھی جا چکی تھیں کہ جب قرآن شریف جمع کیا جا رہا تھا، اور تو مسلمانوں کے تیسرے خلیفۃ المسلمین جن کے بارے میں بہت ہی مشہور ہے کہ فرشتے ان سے شرماتے ہیں، اور حضور نے بھی کہ 2 صاحبزادیاں یک کے بعد دیگرے انہی سے بھی آئی تھیں، اور جمعہ کے خطبے میں بھی کہا جاتا ہے ان کے نام کے ساتھ جامع الحیا والقرآن،
جامع الحیا والقرآن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب قرآن شریف کو جمع کیا جا رہا تو جس کے سبب کیا تھا کہ عجمی لوگ اس کو غلط انداز میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی تلفظ ان کے درست نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ قرآن سب کو جمع کروایا، جہاں جہاں جس کے پاس تھا سب جمع کیا، اور جو نسخے تھے ان سب کو انہوں نے اپنے پاس جمع کیا تاکہ قرآن شریف کو اثر نو کتابی شکل دی جائے۔ سوال ہی پیدا کیا پیغمبر اسلام نے قرآن شریف کو یوں ہی چھوڑ گئے تھے، کتابی شکل میں نہیں دیا تھا، تو پھر دوبارہ کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ دوسری بات، خلیفہ وقت تھے، کوئی منع نہیں کر سکتا تھا، تو جب اثر نو کتابی شکل اور لوگ غلط تلفظ کے ساتھ تلاوت نہ کریں، اور جب سب مرتب کیا جا چکا تو ایک ایک کاپی ان علاقوں میں جہاں جہاں یہ اسلام پہنچا تھا وہاں بھیجی گئی تاکہ لوگ اب اس قرآن کے مطابق وہ کریں، اور صرف 7 پارہ جو ام المومنین حضرت حفصہ بنت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا ان کو واپس کر دی گئی، اور باقی انہوں نے کیا کیا، تمام قدیم نسخے جو نسخہ جات تھے اس کو نظر آتش کر دیا۔ گویا کہ اسلام میں سب سے پہلے اگر قرآن کسی نے جلایا ہے تو یہی حضرت تھے۔ اب کس کے حکم سے، کیا وحی الہی آئی تھی یا القا ہوا، اس کا کوئی نہیں بتا سکتا، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ تو اس طرح آج ہم قرآن شریف کے متعلق 3 چیز پر غور کرتے ہیں کہ قدیم نسخہ اور معیاری سند، تو نہ قدیمی نسخہ ہے نہ معیاری سند ہے، بلکہ ایمان بالغیب کی میزان پر اگر پرکھتے ہیں تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی صرف ایمان بالغیب کے ساتھ کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے وہ قرآن شریف جو پیغمبر اسلام پر نازل، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا، وہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ عزیزان محترم کہ جب ہم یہ غور کرتے ہیں کس بات پر کہ کلام الہی کو کیوں نظر آتش کیا گیا، اگر آج کوئی نہیں بھی کرتا جھوٹا الزام لا کر اس پر توہین قرآن اور توہین کا لگایا دیا جاتا ہے، تو یہاں یہ گفتگو ہم اختتام کرتے ہیں۔ اب دوسرا سوال ہے کہ حضور قرآن شریف حضرت صالح کا شرح طیبہ کس نبی سے جا ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے کتاب قصص الانبیاء حافظ امان الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر صاحب، جس کے مترجم ہیں مولانا ابو طلحہ محمد اصغر مغل صاحب، صفحہ 120 کے مطابق لکھتے ہیں کہ قوم سمود میں یہ مشہور واقعہ ہے کہ جدیس کے بھائی سمود کے نام یعنی قوم جدیس کے جو بھائی تھے ان کا نام تھا سمود کی نسل سے تھے، اور سمود دونوں عامر بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ قوم سمود عرب العربہ یعنی کہ وہ نسل جو ختم ہو گئی، جس کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی نسل باقی نہیں ہے، اس کے بارے میں دور قدیم کی خالص عربی نسل بتایا جاتا ہے ان کو، اور حجاز مقدس اور تبوک کے درمیان میں مقام ہجر میں سکونت پذیر تھے، ان کی جگہ مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور اس طرح تحریر کیا کہ نسب نامہ یہ کہ صالح بن عبید بن ماسق بن عبید بن حاجر بن سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام، اور قوم سمود کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے۔ پھر دوسری کتاب ہے علامہ ذوالفقار ساقی صاحب، وہ بھی قصص الانبیاء آپ ذکر سن چکے ہیں، انہوں نے صفحہ 148 پر جو ایک نسب نامہ 8 نسب نامہ پیش کیا ہے۔ اب چونکہ دامن وقت میں کم ہے، میں چند ایک پر اکتفا کروں گا، تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے پہلے جو لیا وہ ضیاء القرآن کے جلد 2 صفحہ 48 پر ہے یہ واقعہ، یہ نسب نامہ کہ صالح بن عبید بن اسب بن ساشخ بن عبید بن حائز بن سمود، اور بہاولہ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ 210، یہ 210 کا جو حوالہ دیا یہ پرانے پرنٹ ہے، اور عامر بن ارم بن سام بن نوح کہتے ہیں، اور کچھ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے جس کے جلد 3 صفحہ 428 کے حوالے میں ہے، اس طرح لکھا ہے کہ ابن الرحا بن عید بن عازر بن سمود ہے، اور چوتھا ہے روح المعانی جلد 7 163 کے مطابق حضرت وہب سے آپ کا نسب نامہ یوں مروی ہے کہ ابن عبید بن جابر بن سمود بن جابر بن سام بن نوح۔ اسی صفحہ 148 میں قوم سمود کے عنوان کے مطابق قرآن شریف میں اسے سمود کے نام سے یاد کیا گیا، اور ان کا آبائی یعنی آبا اجداد کا نام سمود نامی شخص تھا جس کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور ان کا نسب نام کچھ ہی 2 طرح انہوں نے پیش کیا۔ اس میں الف ہے کہ سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، اور یہاں سمود بن جابر بن سام کی جگہ سمود بن عامر لکھا گیا۔ بے میں ہے روح المعانی کے جلد 7 اور صفحہ نمبر 163 کے مطابق سمود بن عاد بن عوض بن ارم کے ہے۔ یہ کس طرح فیصلہ ہو کہ آخر اصل نام کیا ہے، اور قرآن شریف میں تو مکمل کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، پھر آپ نے کہاں سے پیش کیا، یہ نام کہاں سے لکھ لیا، کس کتاب سے ہے؟ اور ایک اور چیز عزیزان محترم کہ سمود کی بجائے سواد سے سمود لکھا گیا ہے۔ علامہ ذوالفقار ساقی صاحب نے اپنی تالیف میں
جو قصص الانبیاء کے 142 پر ہے کہ پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ تفسیر مظہری کے جلد 3 صفحہ 426 کے مطابق رقم تراز ہیں کہ قوم عاد نے اپنے رسول کی نافرمانی کی اور پیاسے آسمان سے ان پر پیاسے رہے اور آسمان سے بارش نہیں برسا۔ اور تو قوم عاد کا ایک بت تھا جس کا نام تھا سمود، سواد میم واو دال، اور اس کے سامنے ہدا اور ہبا، یعنی 2 بت اور تھے۔ اور یہ ہے صفحہ مظہری جلد 3 صفحہ 400، تفسیر مظہری جلد 3 صفحہ 426 میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ قرآن شریف کے مطابق سمود سے ہے، انہوں نے سواد سے لکھا، اور سواد سے سمد کے معنی ہے بے نیاز، جو خدا کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ عربی صفت میں ہے۔ تو کیا جو سمود کے اگر ہم گردان دیکھیں، ثبوت سبت سے ہے، نمود نمد سے ہے، قعود قعد سے ہے، کشوف کشف سے ہے، تو کیا یہ سمد اسی بت کا نام تھا؟ تو پھر پروردگار رب کے 99 نام جو ہے اسماء الحسنی، اس میں سمد ہے، اس کو ہم کس زمرے میں رکھیں گے؟ عزیزان محترم، علامہ ایک اور مفتی ابو صالح محمد اویسی صاحب نے قصص الانبیاء کے صفحہ 134 میں یوں رقم تراز ہیں کہ مجاہدین اسلام تبوک میں جا رہے تھے تو اسی علاقے سے گزرے تو فرمایا کہ یہ لوگ قوم عاد کے بت پرست تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندہ رسول بھیجا جس کا نام تھا صالح بن عبید بن صامق بن عبید بن حاطب بن سمود بن عابر بن ارم بن نوح۔ سوال یہ پیدا کہ نوح علیہ السلام کا یہ کون سے بیٹا جس کا نام تھا عامر؟ آپ نوح علیہ السلام کے وہ 3 بیٹے 4 بیٹے کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا نوح کے زمانے کے، سام حام یافز، اور ایک کا نام آپ نے کہا کہ وہ ڈوب گیا تھا، یعنی کشتی پر سوار نہیں ہے، اس کی بیوی بھی، وہ دونوں غرق ہو گئے۔ سوال یہی ہے کہ آپ کے پاس قرآن شریف میں تو کہیں بھی نہیں ہے، ہم نے پورے قرآن کو دیکھ لیا، قرآن شریف میں صرف 8 مقام پر، یہ نام کہاں سے آئے؟ صرف نام تبدیل کر دینے سے یا نسب نامہ تبدیل کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک سوال ضمناً ایک کیا ہے، کیا کسی نبی یا رسول کے اسماء مبارک یا ان کے عبادات کے اسماء مبارک کو کوئی تبدیل یا ردول کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال آیا۔ دیکھیں ابھی وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ہم اتنی گزارش آپ سے کریں گے کہ آپ کا جو بھی عقیدہ ہے، آپ اپنے عقیدے کے علماء یا مفتیان کرام سے یہی سوال کریں، اور پھر ان کے چہرے کی طرف نگاہ رکھیے گا، دیکھیے گا ان کے چہرے کے رنگت میں کیسی تغیر و تبدل ہوتی ہے کہ کیا واقعی وہ نبی یا رسول کے نام کے کسی کی اجازت کے بغیر تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ وہ ہو سکتا ہے یہ بھی سوال کریں گے یہ تمہارے ذہن میں بات آئی کہاں سے؟ ضرور کوئی ایسی جگہ بیٹھتے ہو جو گستاخان رسول ہے، اور ساری کتابیں جو ہیں یہ قصص الانبیاء میں ہے، بھری پڑی ہیں، تو آپ نام بتا دیجیے گا، یہ قصص الانبیاء میں موجود ہے۔ عزیزان محترم، تیسرا سوال آیا ہے کہ حضور قرآن شریف حضرت صالح کس قوم سے تھے؟ ان کا معجزہ کیا تھا؟ صالح جو تھے، کہا گیا کہ یہ قوم سمود کی جانب تھے۔ اور چوتھا سوال ہے کہ حضرت حضور قرآن شریف حضرت صالح کا کیا معجزہ ہے؟ اس کے لیے علامہ عبد المصطفیٰ العظمہ علیہ رحمہ حضرت صالح قوم سمود کی طرف نبی بھیجے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب قوم سمود کی طرف نافرمان کو ایمان کی دعوت دی تو سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا، بڑی توجہ، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ علماء اکرام جب فرماتے ہیں تو یہ سوال ضرور اٹھائیے گا کہ یہ ان کے ناقہ سے متعلق ہے۔ ناقہ کہتے ہیں سوار کو، سواری کو جس پر سوار کیا جاتا ہے، تو ناقہ صالح یعنی صالح کی سواری، جبکہ انہوں نے سواری نہیں کی اس کے اوپر، لیکن ناقہ صالح کے نام سے مشہور ہے۔ یہ ایک اونٹنی کا تذکرہ ہے، اسی لیے مؤنث بھی ہے ناقہ صالح۔ کیا تھا معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ سے یعنی اس چٹان سے ایک گابھن کہتے ہیں حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربا ہو اور ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کے اشارے کیا تو فوراً وہ پھٹ پڑا، اور اس کے بعد وہ اونٹنی باہر نکلی اور پورے اس علاقے میں گھومتی پھرتی رہی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تو دیکھ لیا ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ یہ بتائیں کہ یہ ہم اس وقت یہ مان لیں کہ جب یہ اونٹنی بچہ دے دے، یعنی ایک تو اونٹنی کو نکلوایا تو خدا نے کہا کہ نہیں تم یہ ان کی بات نہ مانو، یہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے۔ لیکن جب انہوں نے خدا سے دعا کی، اور سورہ الحجرات کی آیت نمبر 72 میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَاتٌ، نشانی تھی وہ، ضرورت تَأْكُلُوا فِي الْأَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔
اور قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی قوم صالح کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ میرے قوم عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس ایک نشانی روشن دلیل آ گئی ہے، اور وہ اللہ کے لیے اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی جانور اونٹنی نشانی ہے. سو تم اسے آزاد چھوڑ رکھنا، کیونکہ اللہ کی زمین پر چرتی رہے گی، اور برائی کے ارادے سے کبھی اس کو ہاتھ نہ لگانا، تم نقصان ہو جاؤ گے. ایسا محترم پورے قرآن میں تو اگر ہم پیش کریں، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، تو یہ 56 سورہ آیت میں نہیں پیش کر سکتا. اب اس کا میں اکتفا کرتا ہوں صرف وہاں تک پہنچ کر کے کہ نبی کو جب وہ اونٹنی دی، انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے اونٹنی نکال، یہ معجزہ ہو گیا. اب اس میں کہتے ہیں یہ ناقہ صالح جو ہے، حضرت صالح السلام کی اونٹنی جو ہے یہ معجزہ ہے. تو معجزہ پہاڑ سے نکلا، اونٹنی پہاڑ سے آئی، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بچہ دے دے، وہ بچے بھی دے دی. تو یہ طے پایا تھا وہاں پر کہ اس کو نقصان نہ پہنچانا. اور ایک تالاب تھا وہاں پہ جہاں سے وہ اونٹنی پانی پیتی، یعنی ایک روز فیصلہ یہ کیا گیا، ایک روز اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک اس دن تمہاری باری نہیں ہوگی آبادی والوں کی، دوسرے دن اونٹنی پانی نہیں پیے گی، تمہاری باری ہوگی. اور جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن وہ دودھ دے گی پورے بستی کے لیے. اب سوچئے کہ کتنی بڑی اونٹنی ہوگی، اور وہ پورا پانی ایک دن پی جائے گی، یعنی تالاب کا پانی ختم ہو جائے گا. سوچنے کا مقام ہے کہ جس چشمے سے پانی وہاں آ رہا، وہ کہتے ہیں جو پہاڑ تھا، پہاڑ سے چشمہ بہہ رہا تھا، وہ پانی وہاں جمع ہوتا تھا. تو جس طرح ہمارے گھروں میں، ہمارے علاقے میں پانی کا ناغہ ہوتا ہے، کوئی دن پانی آتا نلکوں میں، کبھی نہیں آتا. تو پانی تو وہاں موٹر سے جب وہ بھیجیں گے تو آن کریں گے تو آئے گا. تو وہاں تو کوئی سسٹم تھا نہیں کہ ہاں چشمے کا پانی کو روک دیا، آ گیا، پھر بند کر دیا، پھر نہیں آیا. یہاں یہ دیکھنا عزیزان محترم کہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کا بچوں کو قتل کیا، اونٹنی کو بھی قتل کر دیا. اور پھر ہونا یہ تھا کہ وہ سارے عذاب الہی مبتلا ہو گئے. چونکہ وہ اونٹنی خدا کی نشانی تھی، انہوں نے قتل کر دیا. اور قتل کرنے پر ان تمام پورے بستی کے والوں سے کہا حضرت صالح نے کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا. اور 3 دن کے بعد ایسا کہ وہ سب کے سب اوندھے منہ ہو گئے. بعض جگہ لکھا ہے کہ زلزلہ آیا اور گڑگڑاہٹ ہوئی اور آبادی تباہ و برباد ہو گئی، اور سارے اس میں دب گئے. اور پھر اسی طرح، یعنی کہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جیسے سلائیڈ ان کے سامنے چل رہی ہے، اور وہ انہوں نے اس سے پیش کر دیا، معاف کرنا، کہ سمود اپنے تکبر میں مبتلا کہ انہیں جب قتل کر دیا تو عذاب الہی آیا. اب یہ سوچنے کا مقام ہے یہاں پر کہ عذاب آیا ایک اونٹنی کی وجہ سے. تو کیا انسان افضل ہے یا جانور؟ جانور کہیں کبھی وہ جانور کہلائے گا. تقدس اس وقت تک ہے کہ جب تک وہ خدا کے نام سے ہے. اور اس کے بعد جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دمبا بھیجا گیا تھا، مینڈا بھیجا گیا تھا، وہ جب تک قربان نہیں ہوا اس وقت تک اس کی تقدس تھی. قربان ہونے کے بعد وہ ختم. تو اب یہ ناقہ صالح جو قتل کر دیا گیا ہے، اور کروڑوں لوگوں کو اس پہاڑ پر عذاب الہی میں مبتلا کر دیا گیا کہ وہ سب گر گئے اور مر گئے، اس میں دب گئے. تو کیا حیران کن بات یہ ہے کہ اونٹنی تو پیدا ہوئی پہاڑ سے اور مر بھی گئی، اور نکال ڈالا گیا، اس کے بچے کو مار ڈالا گیا. اور یہاں یہ ہے کہ جب اس بچے کو، یعنی کہ انسان افضل ہے یا جانور، یہ سوال ہے کہ ہم بے خیالی میں بہت سی توجہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور خطرناک منزل پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. کیا ہم اور غور کر سکتے ہیں کہ آج اگر اونٹنی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق کیا پرانی کسی کتاب میں ہے؟ جیسا ہم نے شروع میں کہا کہ ہمیں کسی واقعے کو جاننے کے لیے، جس طرح کہ قرآن شریف کے ایک اور واقعہ ہے حضرت ادریس کا، تو کتاب مقدس میں ادریس کا ذکر نہیں ہے، ان کا نام ہے ہنوک. تو اس طرح نام تبدیل کر دیا گیا، واقعہ تبدیل کر دیا گیا. یہ سمجھ نہیں آئی کہ واقعہ جو ناقہ صالح کا ہے، یہ معجزہ کس مقصد سے پیش کیا گیا. ناراض نہ ہو، اس لیے کہ مجھے کسی بھی بات کا انکار نہیں. مقصد ہے کہ علم کا ہو. اگر ہم ایک نگاہ ڈالیں تو معجزہ پہاڑ سے صادر ہوا تھا، حضرت صالح سے نہیں. آپ کہیں گے یہ کیا بات کی؟ معجزے کا ہم جتنا قائل ہیں شاید آپ نہ ہوں. اس لیے خدمت میں عرض ہے کہ کوئی بھی واقعہ کو اس کا پس منظر ضرور ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح
حضرت صالح حسرت و یاس سے دیکھتے رہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تم تو تباہ ہو گئے۔ تو حضرت صالح کہاں تھے جب یہ تباہی آئی؟ کیا اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے یا اسی بستی میں موجود تھے؟ جس طرح کہ حضرت لوط کے زمانے ہوا، لوط کو ان کی بیٹیوں کو نکالا فرشتوں نے، لیکن پھر بھی اس جگہ آگ اور اس کی بارش ہوئی، پتھر برسائے خدا نے، سب کو تباہ برباد کر دیا۔ تو لوط علیہ السلام کو تو ان کے فرشتوں نے نکال لے گئے تھے، اس لیے بچ گئے، ان کو نکالا تھا کیا؟ ایک اور کتاب روح البیان، بالکل آخری میں پہنچ رہا ہوں، کہ جب قوم جب برباد ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا جو انتقال ہے وہ کہاں ہوا، کب ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام وہاں سے شام چلے گئے، بعض کہتے ہیں کہ یہ فلسطین رملہ میں چلے گئے اور وہاں مکہ مکرمہ میں تشریف لے، وہاں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 85 سال تھی۔ تفریح ازکیہ، اس میں 3 جگہ کا مقام عمر بتایا جاتا ہے کہ وہ 218 برس، دوسرے نے لکھا کہ 280 برس، کسی نے کہا صرف 285 برس۔ روایت میں ہے کہ روز حشر وہ اسی اونٹنی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اتنی عمر پائی، ان کا انتقال ہو گیا۔ عزیزان محترم، اگر آج کوئی تحقیق کرے، دیکھنا چاہے کہ قرآن شریف میں یہ واقعہ کہاں درج ہے، تو واقعہ تو ہم نے بتا دیے 56 آیت میں ہے، تو کیا پچھلی کتابوں میں، سابقہ کتابوں میں اس واقعے کو کوئی حوالہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ ان کا انتقال ہوا، بالکل ہوا، جو بھی دنیا میں آیا ہے، اور فلسطین اور مکہ کے درمیان تقریباً 1419 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو وہاں سے وہاں کیسے پہنچے؟ اس زمانے میں اتنے ٹرانسپورٹ تو تھی نہیں، اور راستے جو تھے اتنے پختہ نہیں تھے، پہاڑی علاقہ ہے۔ اب کیا ایک شخص کی قبر کو کہا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ایک ہی جگہ دفن ہوگا، تو پھر اتنے مقام پر دفن کرنے کا کیا مقصد؟ کتاب میں حوالہ دینے کا کیا مقصد؟ روز حشر وہ اسی ناقص ہو جائے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کتنی عجیب بات ہے کہ کسی کا ذکر کسی بھی آسمانی کتاب میں، قرآن شریف میں بھی نہیں، تو اس من گھڑت باتوں کا کیا کیا جائے کہ اونٹنی پہ اٹھایا جائے گا ان کو کل حشر میں؟ یہ کہاں سے لیا گیا؟ عزیزان مکرم، یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ کیا عقل سلیم تسلیم کرتی ہے، کیونکہ ایسی باتیں تو ہی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ تو انبیاء کے شان میں گستاخی ہے۔ یہاں چونکہ جو بھی شخص جھوٹ کو دے گا تو خدا اس کو جھوٹ کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ صرف اگر حشر کی بات ہوگی تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ حشر میں کیا ہوگا، کون آئے گا، کون فیصلہ کرے گا۔ تو علامہ طاہر قادری صاحب جو تھے، انہوں نے اپنے مترجم جو تھے عرفان قرآن کو، ان کی آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی، جو میں پیش کر کے اپنے کو تمام کروں گا، کہ انہوں نے کہا کہ 210 میں ہے کہ کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ بادلوں کے سائے میں اللہ آ جائے یا فرشتوں کو بھی نیچے اتر آئیں؟ بادل کے سائے میں وہ آئیں گے، یہ اونٹنی کے اوپر کیسے سوار؟ وہ تو بادلوں کے سائے میں آئیں گے اور فرشتوں کے ساتھ آئیں گے، تو یہ بھی کیا جائیں گے اسی طرح؟ یہ ایک سوال ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے ایک اور عنوان کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ و ناصر۔